إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو سستے اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست عطا فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 30 ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور رسول اس دن کہیں گے، کس دن؟ قیامت والے دن، یا ربی اے میرے رب، انی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اپنی قوم کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن، اے اللہ یہی وہ میری قوم ہے، یہی وہ میرے لوگ ہیں، یہی میرے امتی ہیں، یہی میرے ماننے والے ہیں جنہوں نے قرآن کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، پیچھے رکھ دیا. اسی آیت کے تحت انشاءاللہ آج جس عنوان پہ ہم گفتگو کریں گے وہ انشاءاللہ ہوگا قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ. قرآن جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، قرآن کے تعلق سے ڈرو اور قرآن پڑھا کرو، کیونکہ
قیامت کے دن یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں سفارش کرے گا اللہ کے سامنے، یا نہیں تو تمہارے خلاف سفارش کرے گا۔ دیکھیں دو باتیں ہوں گی قیامت کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن دو کام کرے گا قیامت کے دن کسی انسان کے حق میں۔ ایک تو اس کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کرے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا، نہیں تو دوسرا کیا کرے گا، یہی قرآن اللہ کے سامنے اس بندے کے تعلق سے کیا کرے گا، کمپلین کرے گا اور اس بندے کو جہنم میں لے جائے گا۔ لہذا بڑے ہی غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمارا آپ کا رشتہ آج قرآن کے ساتھ کیسا ہے۔ دیکھیے انسان یہ جسم اور روح کا مرکب ہے، یعنی کوئی بھی انسان اس کے اندر جسم ہے، باڈی ہے، اور اس کے اندر روح ہے۔ باڈی کی یعنی جسم کے کو پلنے پڑھنے کے لیے، بڑا ہونے کے لیے، اس کے گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جسم جو ہے وہ غذا لے۔ اب چونکہ اللہ نے جسم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا، لہذا جسم کی غذا بھی جو ہے اللہ نے مٹی ہی میں رکھی ہے۔ مطلب اگر ایک آدمی کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، بیمار پڑ جائے، دوا نہیں لے گا تو کیا ہوگا، اس کا جسم جو ہے وہ سڑ گل جائے گا، باڈی ڈیٹوریٹ کر جائے گی، کام نہیں کر پائے گا۔ اس کے لیے کیا چاہیے، جسم کو غذا چاہیے۔ وہ غذا کیا ہے، زمین میں غذا اللہ نے رکھی۔ کیوں، زمین سے ہی، مٹی سے ہی اللہ نے جسم کو بنایا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک جسم کو غذا چاہیے، جسم کے پلنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، گروتھ کے لیے، فٹ رہنے کے لیے، ٹھیک اسی طریقے سے یہ روح کی بھی غذا ہوتی ہے۔ اب چونکہ اللہ نے روح کو آسمان سے نازل کیا ہے، لہذا روح کی بھی غذا جو ہے یہ آسمان کی طرف سے ہی آئی ہے۔ وہ کیا ہے، روح کی غذا کیا ہے، قرآن اور سنت ہے۔ یعنی جس طریقے سے اگر جسم کو غذا نہ ملے تو جسم جو ہے یہ بالکل ڈیٹوریٹ کر جائے گا، خراب ہو جائے گا، انسان کام نہیں کر پائے گا، ٹھیک اسی طریقے سے اگر روحانی غذا انسان کو نہیں ملتا ہے، یعنی اگر انسان قرآن و سنت کو نہیں پڑھتا ہے، اس کے احکامات کو نہیں سمجھتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، تو یاد رکھیے روحانی اس کی اسپرچویلٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان کے اندر سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کی تمیز نہیں رہتی ہے۔ لہذا روح کی غذا کیا ہے، قرآن۔ روح کی غذا کیا ہے، حدیث۔ اس لیے قرآن حدیث کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، یہ کیا ہے، روح کی غذا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ نے کبھی خود میں غور کیا ہوگا کہ کبھی آپ نے بڑی دلجوئی، دل لگا کر کے نماز پڑھا، بالکل دھیان سے نماز پڑھا، قرآن پڑھا، اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کے دل کو ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے آپ نے کچھ اچھا کام کیا۔ کیوں، یہ روحانی چیز ہے، آپ نے روحانی غذا لے لی، روح جو ہے آپ کا، اسپرچویلٹی جو ہے آپ کی، یہ بڑھ گئی۔ جس طریقے سے آج میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہر ایک آدمی کے پاس الحمدللہ آج موبائل فونز ہے، ہر کوئی موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا موبائل کا بیٹری جو ہے استعمال کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب بیٹری ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، موبائل کو چارج کرتے ہیں، کیونکہ بغیر چارج کیے موبائل دوبارہ آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اتنا اعلیٰ سے اعلیٰ کیوں نہ موبائل ہو، چاہے کتنا پیسے والا ہی کیوں نہ موبائل ہو، اگر موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تو موبائل کو چارج کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ انسان کا ایمان کیا ہوتا ہے، گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اسی لیے انسان کو بھی کیا چاہیے، اپنے ایمان کو ریچارج کرے۔ سمجھ رہے بات کو اپنا، کیسے ہم موبائل کو ریچارج کرتے ہیں، ڈیلی ریچارج کرتے ہیں، بعض لوگ تو گھنٹوں گھنٹوں پہ ریچارج کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روحانیت کو، اسپرچویلٹی کو بھی ریچارج کرنا ہے۔ کیسے ریچارج کریں گے آپ، قرآن اور حدیث کو پڑھ کر کے، قرآن حدیث کو سمجھ کر کے، اس پہ عمل کر کے۔ کیوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک لوگوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ کیسے، اللہ کے ذکر سے۔ سبحان اللہ، کیا بات اللہ نے فرمائی، لوگوں کے دلوں کو، قلوب کو، قلب کو، دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ کیسے، اللہ کے ذکر سے۔ اور سب سے بہتر ذکر کیا ہے، قرآن۔
سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے الحمدللہ. بعض لوگوں کو یہ شبہ لگ گیا ہے کہ گانا وغیرہ سے کیا ہوتا ہے، بہت شانتی اور سکون ملتا ہے. بالکل غلط بات ہے. گانا سے نفاق پیدا ہوتا ہے. گانا سے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ نفاق پیدا ہوتا ہے. نفاق کیا ہے؟ یہ منافقت کی پہچان ہوتی ہے. اس سے انسان منافق بنتا چلا جاتا ہے. اس کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے گانا سننے سے. گانا سننے سے اللہ کا عذاب آتا ہے. لوگ سوچتے ہیں گانا سننے سے کیا ہوتا ہے، ویری اسموتھ، ویری سودنگ ٹو دا ایئر، اور بہت سکون ملتا ہے. بکواس کی بات ہے. معاف کریے گا، جیسے ایسے گانے ہیں کہ اس کو انسان اگر سنے تو اتنے خراب، اتنے واہیات الفاظ اس سے استعمال ہوتے ہیں کہ انسان کو سکون نہیں ملے گا، لیکن انسان کے جذبات ابھر جائیں گے. ایسا ہوتا ہے آج. ایسے ایسے گانے ہیں واہیات قسم کے کہ انسان اس سے سکون تو بالکل حاصل نہیں کرے گا، بلکہ ایک انسان کے جذبات ابھر جائیں گے. انسان غلط ٹریک پہ چلا جائے گا. ایسے ایسے اس میں بھدے بھدے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس کا نہ کوئی معنی ہے نہ کوئی مطلب ہے. اور اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے قرآن سے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں قرآن کی بیوٹی کیا ہے؟ آپ دیکھیے سورہ فاتحہ کے بعد اب سب سے پہلا سورہ کھولیں گے، وہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ پہلی آیت الف لام میم. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حرف مقطعات، یعنی وہ حروف جن کے معنی اور مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بتلایا. حرف مقطعات، الف لام میم، ہاں میم، یاسین. قرآن میں سے بہت طریقے ان کو کہتے ہیں حرف مقطعات کہتے ہیں. دیکھیے انسان جب قرآن کو دل لا کے پڑھتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کے ذہن کو کھولتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھیے عرب کے لوگ دوسروں کو کہتے تھے یہ اجمی ہیں. بڑے ان کو فخر تھا اپنی لینگویج پر. لٹریچر میں بڑے ماہر عرب کے لوگ. غرور تھا، فخر تھا. اللہ نے کیا کیا؟ قرآن کو نازل کیا، وہ بھی عربی زبان میں. اب کس پہ نازل کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک امی ہے. امی کس کو کہتے ہیں؟ امی اس کو کہتے ہیں جو نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے. آپ دیکھ کے کوئی چیز کو پڑھ نہیں سکتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کسی چیز کو تحریر نہیں کر سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ دنیا کے سب سے ذہین انسان، آپ دنیا کے سب سے ہوشیار عقل مند انسان، آپ دنیا کے سب سے زیادہ تیز ترار انسان تھے. سب سے زیادہ علم والے آدمی آپ تھے. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ تھے امی. کیا حکمت ہے؟ دیکھیے کیا حکمت ہے. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر ایسا ہم قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو قرآن پڑھنے میں مزہ آپ کو آئے گا، سمجھنے میں مزہ آئے گا. آپ لوگوں کے ڈاؤٹس کو کلیئر کر سکیں گے. میں مثال دے رہا ہوں. دیکھیے الف لام میم. اللہ نے چیلنج کیا ہیومینٹی کو، انسانیت کو. کہا تم کو اپنے لینگویج میں بڑا فخر ہے. اور یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انہوں نے بائبل سے قرآن کو کاپی کر لیا ہے نا. الزام لگاتے تھے نا لوگ، یہود اور نصارہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا تلاوت کر رہے ہیں؟ الف لام میم. 30 نیکیاں مل گئی آپ کو، ہے نا. یہود جو تھے ان کو بڑا تعجب ہوا، اور عرب کے لوگوں کے دیور شاکڈ. کیسے شاکڈ ہو گئے؟ تعجب کیسے ہوا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بے شک یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کیا ہے؟ نہیں ہے. یہ ایسی کتاب ہے. اب عرب کے لوگ اور جو وہاں کے جو اس وقت کے یہود تھے، تعجب کیسے ہوا؟ اور اللہ نے دیکھیے کیسے خوبصورتی بیان کی قرآن میں. ایک آدمی ہے جو پڑھنا نہیں جانتا ہے، کسی چیز کو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، لکھنا نہیں جانتا ہے. ایک ایسا آدمی ہو جو انگریزی بہت اچھا بولتا ہے، بہت اچھا بولتا ہے انگریزی سمجھ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی انگریزی کو لکھا نہیں ہے، انگریزی پڑھتا نہیں ہے. وہ اس کو آپ کتاب دیں گے نا، وہ پڑھ نہیں سکتا ہے دیکھ کر کے. اس کو آپ بولیں گے انگریزی میں اپنا نام لکھو، نہیں لکھ سکتا، لیکن بڑی اچھی انگریزی بولتا ہے. اس کو کہا جائے گا ڈبلیو، کوئی ورڈ کہے آپ ڈبلیو، بولے گا یہ کیا ہے؟ اس کو نہیں پتا، حروف اس کو نہیں پتا ہے. اس کو آپ کتاب لے کے بولیے یہ کیا ہے پڑھو، تو بولے گا مجھے نہیں پتا. آپ بولیں گے ارے عجیب بات ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. نہیں بھائی مجھے نہیں پتا. آپ تفتیش کریں گے بھائی یہ آدمی اتنی اچھی انگریزی بولتا ہے، سمجھتا بھی ہے، کہ لوگ اس کے سامنے بڑے بڑے ودوان جو ہیں اس کے سامنے بولے کیا ماہر آدمی ہے انگریزی کا.
لیکن جب اس کے سامنے لکھا گیا ڈبلو یا کوئی انگریزی کا ورڈ لکھا جائے اے بی، اس کو پہچانتا نہیں ہے. آپ ہوں گے نا سرپرائزڈ. یہی بات ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ اور اس زمانے میں جو عرب کے لوگ موجود تھے ان کے ساتھ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی بھی یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں. پھر یہ الف لام میم یہ کیسے بول رہے ہیں؟ یہ حروف ہے الف لام میم. یہ بڑی عجیب بات ہے. ارے اس کے معنی کیا ہوا؟ یہ آدمی الفاظ نہیں پہچانتا ہے. بات سمجھیے، یہ آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ نہیں پہچانتے ہیں. پھر یہ الفاظ کو کیسے بول رہے ہیں؟ الف لام میم یا سین ہا میم، یہ الفاظ کیسے آپ بول رہے ہیں؟ آپ الفاظ کو نہیں جانتے ہیں. اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاپی نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے. سبحان اللہ. کس سے؟ الف لام اور میم سے. یہ ثابت ہو گیا. وہ سمجھ گئے. اپنے دل کے اندر وہ اس بات کو جانتے تھے نا، یہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے کاپی نہیں کیا ہے، کہیں سے چرایا نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے نہیں ہے. کیوں؟ یہ الفاظ پہچانتے نہیں ہیں. اور قرآن میں کہا جا رہا ہے الف لام میم. عجیب بات ہے کہ نہیں؟ یہ ہو گیا. ایک اور بات دیجیے، اللہ تعالیٰ سورہ صف میں سورہ نمبر 61 میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 4 میں، کہ وہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میرے قوم کے لوگ، لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جبکہ میں اللہ کی طرف سے رسول بھیجا گیا ہوں. ہے نا؟ اگلی آیت میں سورہ صف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابن مریم، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، کیا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بھیجا گیا ہوں. دیکھیں فرق، دیکھیں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کدھر بھیجے گئے؟ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن میں کیسے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بات کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میرے قوم کے لوگ. لیکن جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ایڈریس کرتے ہیں قرآن میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے اپنی قوم سے گفتگو کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں. فرق کیا ہے؟ آپ کو مجھ کو سمجھ نہیں آتا فرق، لیکن ایک الفاظ میں بہت بڑا ہیر پھیر ہے. جب بھی موسیٰ علیہ السلام، پورے قرآن کو پڑھیے آپ، پورے قرآن کو، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک، جب بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے گفتگو کرتے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یا قومی، یا قومی، یا قومی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آپ قرآن پڑھیں گے، کہیں پر بھی پورے قرآن میں یہ نہیں کہتے ہیں یا قومی. غور کیا کبھی آپ نے؟ غور نہیں کیا ہوگا، غور کریے گا ذرا. یہ غور کرنے کی بات ہے. کیوں؟ دونوں بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، دونوں رسول ہیں، دونوں رسول ہیں، دونوں ایک ہی قوم کی طرف بھیجے گئے. لیکن ایک رسول کہتا ہے یا قومی جب اپنی قوم سے گفتگو کرتا ہے، اور دوسرا رسول کون؟ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے گفتگو کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اسرائیل. کبھی بھی یا قومی نہیں کہتے. فرق کیا ہے؟ دیکھیے فرق کیا ہے. دراصل عرب میں یہ معمول تھا کہ کسی آدمی کو کسی قوم سے ہونے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کا باپ بھی اسی قوم سے ہو. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے اور ان کے والد بھی کیا تھے؟ بنی اسرائیل سے تھے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا قومی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کس قوم سے تھے؟ بنی اسرائیل سے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کس قوم سے تھے؟ کس قوم سے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہی نہیں تھے. سمجھے بات کو اب؟ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہی نہیں ہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اسرائیل. کیوں؟ اس کا مطلب جانتے کیا ہوا؟ کہ قرآن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ورجن برتھ کو بائبل سے زیادہ خوبصورت طریقے سے پروٹیکٹ کرتا ہے صرف ایک الفاظ کے ہیر پھیر سے، یا قومی اور یا بنی اسرائیل. سبحان اللہ. دس از دا بیوٹی آف دا قرآن. یہ قرآن ہے. آپ نے دیکھا ایک لفظ سے دونوں رسول، دونوں ایک قوم کی طرف بھیجے گئے. فرق کیا ہے؟
ایک بولتا ہے یا قومی اور ایک بولتا ہے یا بنی اسرائیل. اگر محمد رسول اللہ کاپی کے ہوتے تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی بات غلط ثابت ہو جاتی, لیکن نہیں. کتنا پریسائز ہے, کتنا ایکوریٹ ہے قرآن. جب القرآن میں اللہ تعالیٰ لفظ کو بھی کیا کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہی نہیں اس طریقے سے. قرآن سے آج بے رغبتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ایک دھارنا اب چل گئی ہے. ہمارے یہاں کا دھارنا ہے کہ قرآن صرف عالموں کی کتاب ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو دنیا میں آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے. دو طریقے کے لوگ ہیں, ایک جو دینی ہے, جو دیندار ہے, دوسرے جو بالکل دنیا دار ہے. دو طریقے لوگ, ایک دیندار ایک دنیا دار. اب دونوں میں عجیب کیفیت پائی جا رہی ہے. جو دیندار ہے ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں, اور جو زیادہ تر, پورے نہیں, اور جو دنیا دار ہے ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں. کیوں؟ ان کے حساب سے قرآن پڑھنے والا آدمی کون ہے؟ بالکل پچھڑا ہوا قوم, بالکل پچھڑے ہوئے لوگ, جن کو کوئی مطلب نہیں ہے دنیا سے, جس میں دنیا میں کوئی ترقی نہیں. یہ بھی دراصل یہودیوں کا پھیلایا ہوا ایک جال ہے جس میں مسلمان کیا ہو چکے ہیں, پھنس چکے ہیں. آپ بتائیے, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو دنیا میں سب سے آگے ہیں. مجھے ایک مسلمان بتائیے جس کی آج کے ڈیٹ میں فی الوقت بڑے کمپنیوں میں سے کوئی ایک کمپنی ہو جو پریکٹسنگ مسلم ہو. ایک مسلمان, آپ کون سے ایسے کمپنی میں مسلمان جو ہے یہ CEO کے پوسٹ پہ ہے؟ کون سی ایسی کمپنی میں مسلمان بڑے بڑے پوسٹ پہ, آپ ہم مجھے بتائیے. کس طریقے سے آپ دنیا میں آگے ہیں؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو اپنی خود کی بڑی کمپنی ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے آج؟ نہیں ہے. آپ آفس جائیے, کسی بھی آفس میں آپ کو زیادہ تر اونچے پوسٹ پہ کون ملیں گے؟ غیر مسلم ملیں گے. آپ آرمی میں جائیے, زیادہ تر آپ کو کون ملیں گے؟ غیر مسلم ملیں گے. آپ اس میں جائیے, انڈیا کی حکومت سطح پہ زیادہ تر کون ملیں گے اونچے پوسٹ پہ؟ غیر مسلم ملیں گے. آپ دنیا میں بھی آگے نہیں. یہ غلط دھارنا لوگوں نے سمجھ لی ہے کہ لوگ دنیا میں بھی آگے ہیں. نہیں, دنیا میں آگے نہیں ہے. کیوں؟ دنیا میں آگے کون تھے؟ دنیا میں آگے ہمارے سلف الصالحین تھے, جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا, قرآن کی تعلیمات کو پڑھا سمجھا, اس پہ عمل کیا, اور الحمدللہ وہ دنیا میں کئی عروج پہ چلے گا. آپ کو پتا ہے 7 سے لے کر کے 11 AD تک, 7th سینچری سے لے کر 11th سینچری تک یوروپینز کہتے ہیں یہ ڈارک ایج تھا. مطلب اندھکار کے سال, یہ ان کے لیے ڈارک ایج تھا, مسلمانوں کے لیے ڈارک ایج نہیں تھا. یاد رکھیے, کیونکہ 7 سے 11 تک سینچری میں مسلمانوں نے کئی ترقی کی, بہت زیادہ ترقی کی. میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. الاندلس اسپین میں ایک مسجد بنائی مسلمانوں نے. کس زمانے میں؟ 7th سینچری میں, جس زمانے میں پورا کا پورا یورپ جو ہے یہ سویا ہوا تھا, اندھکار میں تھا. اتنی بڑی انہوں نے مسجد بنائی مسلمان کے آرکیٹیکچروں نے کہ تاریخ کے مطابق اس مسجد میں 4 فٹ بال گراؤنڈ کو ایکوموڈیٹ کیا جا سکتا تھا. یعنی 4 فٹ بال گراؤنڈ ایک مسجد میں آ سکتا تھا. اتنی بڑی مسجد بنائی انہوں نے. سوال یہ پیدا ہوا کہ نماز کیسے پڑھایا جائے گا؟ مائک تو ہے نہیں, آواز اتنی دور جائے گی کیسے؟ اور وہ ہم جیسے آپ جیسے مسلمان تو تھے نہیں کہ جس میں صرف فجر میں امام صاحب ہیں, مؤذن صاحب ہیں, اور محلہ کے 2 بوڑھے لوگ ہیں. مسجد خالی رہتی ہے جمعہ کو چھوڑ کر کے. ہم آپ جیسے مسلمان نہیں تھے. وہ ہر وقت مسجدیں بھری رہتی تھی. اتنی بڑی مسجد ہے, سوال ہوا کہ آواز کیسے پہنچے گی؟ مائک تو ہے نہیں. تو جانتے ہیں اس وقت کے جو مسلمان آرکیٹیکچر تھے انہوں نے کیا کیا؟ ایکو سسٹم کا استعمال کیا. ایکو سسٹم, آپ کہیں پہاڑ پہ جائیے اور آواز لگائیے, آپ دیکھتے ہیں آپ کا آواز پلٹ کے واپس چلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایکو سسٹم. اس ایکو سسٹم کی ٹیکنیک کو اس زمانے میں, جس زمانے میں یورپ اندھکار میں سو رہا تھا, اس زمانے میں ایکو سسٹم کو انہوں نے استعمال کیا اور اس طریقے سے مسجد کو ڈیزائن کیا کہ امام صاحب قرات کرتے تھے اور آخری صف تک امام صاحب کی آواز جاتی تھی. اللہ اکبر. کون ہے یہ؟ مسلمان ہیں. جولیس سیمسو جیوسٹون میں, یہ ایک بڑے پروفیسر ہیں. ان سے انٹرویو لیا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ 7th سینچری سے لے کر کے 11 سینچری میں جب یورپ ڈارک ایج میں سو رہی تھی, پوری کی پوری ویسٹرن کنٹریز, جس کو آپ کہتے ہیں نا یورپین کنٹریز, امریکہ, انگلینڈ, رشیا, جو یہ کنٹریز ہیں یہ سو رہی تھی. اس زمانے میں
اتنی زیادہ ترقیات مسلمانوں نے ایسٹرونومی کے فیلڈ میں کیسے کی؟ ایسٹرونومی سمجھتے ہیں چاند ستارے کی جو آپ معلومات حاصل کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں فیلڈ آف ایسٹرونومی. کیسے کی؟ انہوں نے جانتے کیا حیرت انگیز جواب دیا. جب میں نے یہ سنا جواب، میں نے کہا واقعی میں مسلمان کتنے ترقی یافتہ تھے. کیا جواب؟ ان کو سنیے. انہوں نے کہا اس زمانے کے جو مسلمان تھے، اصل میں کیا ہوا، نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو اس ٹائم تو کوئی ایسا کمپاس نہیں تھا جس سے پتا چلے کہ قبلہ کا ایگزیکٹ ڈائریکشن کیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، چونکہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں گے، جب بھی ان کو نماز پڑھنا ہے کدھر فیس کرنا ہے؟ قبلہ کی طرف. تو ایگزیکٹ ڈائریکشن قبلہ کا کدھر ہے، یہ صرف نکالنے کے لیے انہوں نے اتنی تحقیق کی کہ الحمدللہ ایسٹرونومی کے فیلڈ میں ہمیں اتنی زیادہ ایجادات مل گئے. سبحان اللہ. دیکھا کون کہہ رہا ہے؟ جولیس سیمسون. اللہ تعالیٰ اس کی بات کو کہتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے سے کیا کرو، اللہ کی مدد طلب کرو. اللہ نے یہ مدد دکھلایا. صرف نماز کے لیے ان کو قبلہ ڈھونڈنا تھا کہ ایگزیکٹ ڈائریکشن قبلہ کا کدھر ہے. اللہ نے ایسٹرونومی کے فیلڈ میں اتنی زیادہ اجازت دے دی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیوں؟ کیسے؟ یہ کیسے مسلمان تھے؟ یہ وہ مسلمان تھے جو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے تھے. دنیا میں آگے یہ تھے. اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ثم یذع به آخرین. اے لوگوں یاد رکھو، اللہ نے تمہیں عروج دی ہے، تمہیں ترقی دی ہے. کس بنیاد پر؟ اس قرآن کے بنیاد پر، اس کتاب کے بنیاد پر. کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے عرب کی سرزمین پر کہ جب بڑے بڑے راجا گزرتے تھے عرب کی سرزمین پر، تو ان صحابہ کرام کو جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، ان کو دیکھ کے یہ کہتے تھے یہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ ان کو نوکر بھی نہیں بنایا جا سکتا ہے. کون کہتا تھا؟ کون کہتے تھے؟ اس وقت کے جو راجا گزرتے تھے عرب کی سرزمین سے، یہ اتنے لوگ بیوقوف ہیں، بدبخت ہیں، یہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنے والے، لڑکیوں کو زندہ درگوش کر دینے والے، چوہا تک کبھی کبھی نعوذ باللہ کھا جاتے تھے. کوئی ایسی برائی بتائیے جو ان کے اندر موجود نہیں ہے. اور 2 ڈیکیڈز کے اندر، 20 سال کے اندر دنیا کی اتنی ترقی یافتہ قوم یہی قوم بنی، یہی قوم کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسٹ کوسٹ آف افریقہ تک اسلام پھیل چکا ہے. اللہ اکبر. ماتر 20 سالوں کے اندر یہ ایک معجزہ ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں لکھا گیا ہے. مورخین پریشان ہیں کہ آخر یہ کون آدمی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کیا پیش کیا کہ ایک ایسی جاہل قوم جو غربت کی ستائی ہوئی، ہر برائی ان کے اندر تھی، کیا وجہ ہو گیا کہ 20 سال کے اندر یہ قوم عروج اور ترقی پہ پہنچ گئی. اور اس بات کو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. لوگوں یاد رکھو، اللہ نے تمہیں اس کتاب کے ذریعے عزت دی ہے. عزت تمہارے مال کی وجہ سے نہیں ہے، تمہارے عہدے کی وجہ سے نہیں ہے، تمہاری طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، نہیں، تمہاری تعداد کی وجہ سے نہیں، نہیں نہیں نہیں. اللہ نے عزت دی ہے تمہیں لوگوں. کس وجہ سے؟ اس قرآن کے ذریعے سے. جب تک تم اس قرآن کو تھامے رہو گے، اس پہ عمل کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عروج اور بلندی دیتا رہے گا جس طریقے سے اللہ نے صحابہ اکرام کو دیا ہے. اور جب لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیں گے، اس کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اس کا معنی مطلب سمجھنا چھوڑ دیں گے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں پستی میں لے آئے گا. اور آج وہ اس حالت ہو چکا ہے امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. بولے آ جائے گی نہیں؟ ابھی ہم نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا اس الیکشن میں، کتنا بڑا معجزہ دیکھا. لوگ کیا کچھ نہیں کہہ رہے تھے، کیا کچھ نہیں کہہ رہے تھے. میں نام نہیں لوں گا آپ کو، آپ جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کیا کچھ نہیں کہا جا رہا تھا. اتنا بڑا معجزہ اللہ نے دکھایا کہ اگلے کو اللہ نے ذلیل کر دیا. کوئی نہیں جانتا تھا، کسی نے کبھی انومان نہیں لگایا تھا کہ اتنے زیادہ اس سے وہ ہار جائیں گے. کون؟ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنے والے ہیں. ایک ظالم بادشاہ مسلمانوں پہ مسلط کر دیا گیا ہے، جو جب چاہتا ہے مسلمانوں کو جہاں مار دیتا ہے، افواہ اڑا کر کے مسلمانوں کو تباہ کر دیتا ہے، پیٹ پیٹ کے اس کی جان لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا مسلمانوں کو. حال فی الحال کی بات ہے، لیکن یہی وہ مسلمان ہیں معجزہ دیکھنے کے بعد منہ موڑ لیتے ہیں. یہ صفت یاد رکھیے یہودیوں کی تھی. وہ معجزات دیکھتے تھے، اللہ کی کرامات کو دیکھتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ منہ پھیر لیتے تھے. آج وہی ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ. بے حس ہو گئی یہ قوم. سمجھتے ہیں دنیا میں بہت ترقی یافتہ ہے. نہیں، دنیا میں اگر ترقی ہوا ہے، عروج ہوا ہے، اللہ کی قسم ہے مسلمانوں کی وجہ سے ہوا ہے. مسلمانوں کی دین ہے.
یہ الگ بات ہے کہ میڈیا نے اور یورپین کنٹریز نے اس کو بالکل ختم کر دیا، نست و نابود کر دیا، مسلمانوں کی تاریخ کو مٹا دیا، اور آج ہم اپنے بچوں کو مشنری اسکول میں ڈالنا فخر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس اس معیار کا کوئی اسلامک اسکول نہیں ہے جہاں پر ہمارے بچے ہمارا قرآن سیکھے، ہماری تاریخ کو جانے، مسلمان ہونے پہ فخر کرے۔ نہیں، مسلمان کے بچے آج مسلمان مشنری اسکول میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے، ان کو ادھر سے یہ بٹھا دیا گیا ہے دماغ میں کہ دنیا میں وہی ترقی یافتہ ہوتا ہے جو دین پہ عمل نہیں کرتا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، وہی ترقی یافتہ ہے۔ دراصل یہ لوگ بیوقوف ہیں۔ میں نے کہا تو کون ترقی، کیسی ترقی آپ دکھائیے آج اس صدی میں، آج کے زمانے میں دکھائیے مسلمانوں کے ہاتھ سے کوئی بڑا ایجادات، مسلمان کسی بڑے عہدے پہ، آپ آج دکھائیے مجھے کہ مسلمانوں کی بات ورلڈ لیول پہ سنی جائے، آج دکھائیے آپ مجھے۔ کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی ایسا آج امریکہ اور یورپ میں کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جو مسلمانوں کی آواز کو سننے لائق بھی سمجھے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے یہ ذلت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں دنیا میں تم کامیاب رہو گے کب؟ جب تک تم اس قرآن کو تھامے رہو گے۔ لوگوں نے آج قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، افسوس کی بات۔ دنیا میں یاد رکھیے عزت ملے گی قرآن کے ذریعے سے، جو قرآن چھوڑے گا وہ نیست و نابود اور برباد ہو جائے گا، یاد رکھیے۔ اس لیے خود قرآن پڑھیے، بچوں کو قرآن پڑھائیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، حافظ قرآن میں اپنے بچوں کو۔ یہی قرآن آپ کو قبر میں نجات دلانے والی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب السنہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب منکر نکیر آئیں گے 3 سوال کریں گے، رب کون، نبی کون اور دین کون سا؟ بندہ جواب دے دے گا تو منکر نکیر ایک چوتھا سوال کریں گے، آپ نے نہیں سنا ہوگا کیونکہ آپ حدیث پڑھتے نہیں نا۔ اگر اس طرح کوئی حدیث بیان کرے تو آپ فٹ سے کیا بول دیں گے؟ اے دیکھو پھر سے نئی بات آ گئی۔ اللہ کے بندو، آپ نے قرآن حدیث پڑھا ہی نہیں تو نئی بات آپ کو ہر بات نہیں لگے گی، ہر بات نہیں لگے گی۔ اور جو قصے کہانیاں سنائے، جو چٹکارا لے، مزہ لے، سینہ پیٹے، ماتم کرے، تعزیہ نکالے، ہے نا، جو غیر مسلموں کو تکلیف دے، وہ آپ کو لوگ بہت اچھے پسند ہیں۔ جو قرآن و سنت کے مطابق بات کرے آپ کو کیا بولیں گے؟ نئی بات سننے میں آ گئی، نئی بات آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، نئی بات ہوگی نا، آپ کو سمجھ، آپ تو پڑھے نہیں نا کبھی، آپ کبھی سنے نہیں تو آپ کو نہیں لگے گی چیز۔ منکر نکیر پوچھیں گے یہ جواب تجھے کیسے پتا چلا؟ کہاں سے پتا چلا یہ جواب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤ کہ کھولو ابو داؤد کی حدیث کی کتاب السنہ۔ وہ بندہ کہے گا مجھے، میں نے قرآن کے ذریعے سے ان سوالات کو جانا ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ قبر میں بھی نجات کون سی کتاب دلائے گی؟ قرآن۔ اور آخرت میں نجات کون دلائے گا؟ بابا، ہے نا، فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، ہے نا، فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، پکڑے رہو دامن۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو جن لوگ بڑھانا کھڑے ہوں گے سارے کے سارے لوگ نکڑ ہوں گے، بعد میں ان کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ کس کا دامن کیسے پکڑو گے بھائی؟ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو کہتے ہیں یا فاطمہ، اے میری بیٹی لگتے جگر، جو کچھ دنیا میں مانگنا ہے مانگ لے، قیامت کے دن میں بھی تیری مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور کوئی آج کل کے ڈھونگی بابا آ کے کہہ رہے کیا میرے بن جاؤ میں قیامت دن بچا لوں گا۔ ڈھونگ ہے، یہ جھوٹ ہے، قذاب ہے، وہ بیوقوف بناتا ہے لوگوں کو۔ جب محمد رسول اللہ اپنی بیٹی کو کہہ سکتے ہیں، اپنی پھوپھی کو کہہ سکتے ہیں، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کوئی کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا، نہ قیامت تک وہ بیٹا جنے گی۔ جو یہ دعویٰ کرے گا کہ قیامت تک میں تمہیں بچا لوں گا، وہ انسان ڈھونگی ہے، پاکھنڈی ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے بغاوت کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر بول سکے اللہ کے سامنے۔ اور یہ پاکھنڈی کہتا ہے کیا میرا پکڑو میں بچا لوں گا، تے خود پہلے بچ جا دوسرے کو بچانا۔ جب انبیاء اپنے بارے میں اتنے فکر مند ہیں تو یہ لوگ کون ہیں؟ آخرت میں کون سی کتاب نجات دے گی؟ آئیے ایک حدیث سنا کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 14، بڑی پیاری حدیث ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، سارے 900 برس تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے، سارے 900 برس تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو بلائے گا، اے نوح علیہ السلام ادھر آئیے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے لبیک یا اللہ، اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا نوح علیہ السلام سے
کیا میں نے جو آپ کو میسج دیا تھا کہ اللہ کو لوگوں کو بتلائیے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں، ایک اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، ایک اللہ کے علاوہ کسی حاجت روا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی بھی پریشانی کو دور کر سکتا. یہ آپ نے پیغام پہنچایا. نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا. اب اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا ثبوت پیش کریے، جبکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. ثبوت پیش کریے کہ میں نے جو آپ کو پیغام میسج دیا تھا آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ پہلے رسول سے، جس نے اپنی پوری زندگی 950 سال لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی طرف بلایا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹ کے آئیں گے، کہیں گے میرے قوم کے لوگوں، کیا میں نے اب تک اللہ کے دین کو پہنچا دیا تھا؟ اب دیکھیں قوم کے لوگ کیسے ہوں گے. قیامت کے دن مکر جائیں گے، کہیں گے نہیں آپ نے ہم تک دین نہیں پہنچایا تھا. کہیں گے اچھا. نوح علیہ السلام کہیں گے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کہیں گے نہیں آپ نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا تھا. نوح علیہ السلام واپس آئیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا ہوا، جبکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان تک پیغام ہی نہیں پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے گا جائیے اس گواہ کو لے کے آئیے. آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کدھر آئیں گے؟ امت محمدیہ کی طرف آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس دن ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، ان کی قوم ہوں گی، یوسف علیہ السلام ہوں گے، ان کی قوم ہوگی، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر ایک نبی ہوگا اور اس کی قوم ہوگی. لیکن نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف پلٹیں گے؟ اس قوم کی طرف پلٹیں گے، امت محمدیہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. آ کے کہیں گے اے امت محمدیہ، آپ کو تو پتا ہے نا کہ میں نے اپنی قوم کو 950 برس تبلیغ کی تھی، اللہ کی طرف بلایا تھا. اس امت کے لوگ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو ایسے لوگوں کے صفوں میں شامل کر دے جو لوگ نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے. سب کو یہ شرف حاصل نہیں ہوگا. یہ نہ کوئی سمجھے کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور ہم چلے جائیں گے، نہیں، گنے چنے لوگوں کو اللہ دے گا. کس کو دے گا میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب یہ امت محمدیہ اللہ کے پاس آئے گی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ لوگ آپ کے گواہ ہیں؟ نوح علیہ السلام بولیں گے یس دے آر مائی گواہ. اچھا. اب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گا آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو اس زمانے میں نہیں تھے. آپ تھے کیا؟ نہیں تھے. آپ کو کیسے پتا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی؟ اللہ اکبر. ذرا اس امت کا جواب سنیے قیامت کے دن کا. لوگ کہیں گے، امت کے لوگ، اللہ اکبر، اے اللہ میں نے قرآن کو پڑھا تھا، اس قرآن میں میں نے جانا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف 950 برس تبلیغ کرتے رہے. ہم نے قرآن کے ذریعے سے جانا تھا اے اللہ یہ تیرے سچے رسول ہیں، انہوں نے اپنے قوم کی طرف کیا کی تھی؟ رہنمائی کی تھی، ان کو دعوت دی تھی. اللہ اکبر، کتنا بڑا شرف ہے ایک رسول کے لیے، وقت کا پہلا رسول. اس کے لیے کون گواہی دے گا میرے بھائی؟ کون گواہی دے گا؟ جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو قرآن پہ عمل کرتا ہے. اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، قرآن کے مجلسوں میں بیٹھنے والا، اس پہ غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا، اس کی باتوں پہ، اس کے احکام پہ عمل کرنے والا اور اس کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ذلیل اور برباد ہو جائیں گے. اور یہ تو آپ نے کیا سنا؟ بشارت. اب ذرا اس کا الٹا کر کے میں بات کو ختم کروں گا. میں نے خطبہ کے بعد ایک آیت تلاوت کی تھی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30. وقال الرسول یا ربی، اور رسول کہیں گے اس دن کس سے؟ یا ربی. رسول کون ہے؟ ہمارے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کبھی کسی کے خلاف بد دعا نہیں کی. آپ بد دعا کی تو اس کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے. طیف پہ مارا گیا، لہو لوہان کر دیا گیا ہے. جبرائیل آ کے کہتے ہیں، پہاڑ کے فرشتے آ کے کہتے ہیں آپ اشارہ کریے، ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں مسل دیا جائے گا. کہتے ہیں نہیں میں بد دعا نہیں کرنے والا. بد دعا نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو نبی
کسی غیر کے لیے بد دعا نہ کرے. کیا وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. لیکن نبی اسلام بد دعا کر رہے ہیں. غور سے سنیے, اللہ کے رسول بد دعا کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. کیا بد دعا ہے؟ وقال الرسول یا ربی, اور رسول کہیں گے اس دن اے میرے رب, اے میرے اللہ, یہی وہ میری قوم ہے. کون سی قوم؟ موسیٰ کی نہیں, میری قوم. انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑ دیا مطلب نہ اس کو پڑھا, نہ عمل کیا, نہ اس کی تعلیمات کو آگے پہنچایا. اب ذرا غور و فکر کریے گا آج کہ اس بد دعا میں کتنے لوگ شامل ہو گئے ہیں. اور جو شامل ہو گئے ہیں, اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں, اس پہ سمجھنے والے, اس کو عمل کرنے والے بن جائیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالی ہمارا قرآن کو ہمارے دل کا بہار بنا دے, قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے. ڈیلی کم سے کم 15 سے 20 منٹ قرآن مجید کو دیجیے. ڈیلی آپ ڈیلی 15 سے 20 منٹ پیپر میں دیتے ہیں, موبائل میں دیتے ہیں, واٹس ایپ میں دیتے ہیں, فیس بک میں دیتے ہیں, دوستوں میں دیتے ہیں, چائے کے اڈوں پہ دیتے ہیں, بیوی کو دیتے ہیں, بچوں کو دیتے ہیں, آفس میں دیتے ہیں, کاروبار میں دیتے ہیں. قرآن کو بھی دیجیے ذرا 15 سے 20 منٹ ڈیلی قرآن کو دیجیے, اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کس طرح کے چینجز لاتا ہے. آخری بات مجھے ایک بولنی ہے کہ بار بار میں یہ دیکھتا ہوں کہ خطبے کے دوران بعض لوگ بے چین ہو جاتے ہیں, بے چینی ان کے اندر رہ جاتی ہے. دیکھیے یہ شیطانی فطرت ہے. 5 منٹ 10 منٹ اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ اب تب کیا ہو جائیں گے کہ مولوی صاحب کو کھا جائیں گے. گھڑی پہ نظر, دل میں یہ بدبدانا. اگر میچ چلے, فلم چلے, سیریل چلے اور کوئی ایسے مومنٹ پہ لائٹ آف ہو جائے, آپ کو کیا لگتا ہے دل سے؟ لائٹ آف ہو گیا. کبھی ایسا اللہ اس کے رسول کے کلام کے لیے نہیں نکلتا کیا؟ نہیں نکلتا اللہ کے رسول کے کلام کے لیے. نکلے گا کیسے؟ کہیں دل پتھر تو نہیں ہو گیا ہے؟ ذرا ٹھیک سے. اور جمعے کے کچھ آداب ہیں, ان آداب کو فالو کریے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے میری بات کو برا سن سے مت لیجیے, میں آپ کے بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. جمعہ کے دن اشارہ کرنا بھی آپ کا جمعہ نہیں ہوا. بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. جمعے کے دن کسی نے اشارہ بھی کر دیا, اس کا جمعہ نہیں ہوا ہے. یہی قرآن و سنت سے ثابت ہے. آپ کا جمعہ نہیں ہوگا. آپ کیوں نہیں سمجھتی اس بات کو؟ میری بات کو برا مت لیجیے, میں آپ کا بھلا چاہنے والا ہوں. اللہ اس کے رسول کے واسطے جمعہ کے آداب ہے, اس کو فالو کریے. آپ اشارہ تک نہیں کرنا ہے جمعہ کے دن میں. اب بات کی جاتی ہے جمعہ آپ کا نہیں ہوگا ایسے میرے بھائیوں. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد اللہ رحمكم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. سب سیدھی کر لیں, قدم سے قدم, کاندھے سے کاندھے ملا کر کھڑے ہو. سکون و اطمینان سے نماز ادا کریں. موبائل کے سوئچ آف کر لیں.